دوسری تقریر ہے وہ تعمیر مساجد کے اغراض و مقاصد کے موضوع پر ہوگی اور پیش کریں گے محترم اصفر خان صاحب، نیشنل سیکرٹری صنعت و تجارت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ سورۃ التوبہ آیت 18۔ اللہ کی مساجد تو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے اور اللہ کے سوا کسی سے خوف نہ کھائے، بس قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار کیے جائیں گے۔ معزز صدر مجلس اور سامعین کرام، آج مجھے جس اہم موضوع پہ اظہار خیال کرنا ہے وہ ہے تعمیر مساجد کے اغراض و مقاصد۔ مسجد کو دین اسلام میں بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ مسجد خالق اور مخلوق کے درمیان رشتہ قائم کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے۔ انسان اپنی پیدائش کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس عمارت کا رخ کرتا ہے۔ خدائے واحد کی عبادت کے ساتھ مسجد تعلیمی، تربیتی اور معاشرتی سرگرمیوں کا مرکز بھی بنتی ہے، جس کی وجہ سے یہ گھر امت کی وحدت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ مسجد وہ مقام ہے جہاں مومنین اللہ اور رسول کے احکامات کے تابع خدائے واحد و یگانہ کی عبادت کے لیے جمع ہوتے ہیں اور باجماعت نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور یوں اللہ تعالیٰ کے ان فضلوں کے حصہ پاتے ہیں جن کا اس نے نماز باجماعت قائم کرنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مساجد کی تعمیر کی طرف توجہ دلائی۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے لیے کوئی مسجد بنائی، خواہ چھوٹی ہو یا بڑی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ سنن ترمذی کتاب الصلاۃ۔ سامعین کرام، مسجد کا کردار صرف اس حد تک محدود نہیں کہ مسلمان وقت پر آئیں اور باجماعت نماز ادا کر کے یہاں سے رخصت ہو جائیں اور مسجدوں کو تالے لگا دیے جائیں، بلکہ اس کا مقصد اس کے ساتھ ہی امت کو ایک جگہ پر اکٹھا کرنا، ملک میں امن و امان کی فضا قائم کرنا، دلوں کو جوڑنا، آپس میں میل محبت اور جذبہ احترام پیدا کرنا، اخوت اور بھائی چارگی کو پروان چڑھانا، ہمدردی اور رحم دلی کا ولولہ پیدا کرنا اور مسلمانوں میں اسلام کی روح پھونکنا ہے۔ جب انسان حشاش بشاش چہرے سے دوسروں سے ملتا، مصافحہ اور معانقہ کرتا ہے تو فطری طور پر دلوں سے نفرتیں اور فاصلے دور ہوتے ہیں اور الفت و محبت پیدا ہوتی ہے۔ اسلامی دور حکومت میں ہر جگہ مسجدوں کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اس کی زندہ مثال خود مسجد نبوی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہاں آتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے، تزکیہ کرتے اور روحانی ترقی حاصل کرتے تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین و دنیا سے متعلق جو چاہتے سوال کرتے اور اس کا جواب پاتے تھے۔ جب تک مساجد کو مرکزیت حاصل رہی، اسلام کا پھیلاؤ میں اضافہ ہوا، اور جب تک مسلمان مساجد سے جڑے رہے، ان کا بول بالا اور دبدبا رہا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار۔ سورۃ النور آیت 37 تا 38۔ ایسے گھروں میں جن کے متعلق اللہ نے اذن دیا ہے کہ انہیں بلند کیا جائے اور ان میں اس کے نام کا ذکر کیا جائے، اس میں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ ایسے عظیم مرد جنہیں نہ کوئی تجارت اور نہ کوئی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے یا نماز کے قیام سے یا زکوٰۃ کی ادائیگی سے غافل کرتی ہے، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل خوف سے الٹ پلٹ ہو رہے ہوں گے اور آنکھیں بھی۔ سامعین کرام، اسلام احمدیت کی ترقی و استحکام میں مساجد کو ایک غیر معمولی حیثیت حاصل ہے۔ دین اسلام کو دوبارہ زندہ کرنے اور شریعت اسلامیہ کو قائم کرنے کے لیے آخرین کے اس دور میں مسیح محمدی حضرت مرزا غلام احمد علیہ الصلاۃ والسلام نے جماعت احمدیہ کی بنیاد رکھی اور افراد جماعت کو بڑی شدت سے مساجد بنانے کی طرف توجہ دلائی۔ چنانچہ ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس وقت ہماری جماعت کو مساجد کی بڑی ضرورت ہے، یہ خانہ خدا ہوتا ہے۔ جس گاؤں یا شہر میں ہماری جماعت کی مسجد قائم ہو گئی تو سمجھو کہ جماعت کی ترقی کی بنیاد پڑ گئی۔ اگر کوئی ایسے گاؤں ہو یا شہر جہاں مسلمان کم ہوں یا نہ ہوں اور وہاں اسلام کی ترقی کرنی ہو تو ایک مسجد بنا دینی چاہیے، پھر خدا خود مسلمانوں کو کھینچ لاوے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ قیام مسجد میں نیت با اخلاص ہو، نفسانی غرائز یا کسی شر کو ہرگز دخل نہ ہو، تب خدا برکت دے گا۔ از ملفوظات جلد 7۔ معزز حاضرین مجلس، خدا تعالیٰ نے جب یہ آفاقی مذہب اسلام ہمارے پیارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تو انسانیت اپنی اصل سے دور حیوانوں کی زندگی گزار رہی تھی۔ ہر برائی جس کا تصور کیا جائے عرب میں عام تھی اور خدا کے نام پر بتوں کی پوجا جاری تھی۔ ایسے میں خدا کی غیرت جوش میں آئی اور عرب کے اس دور دراز خطہ میں اسلام کی کرن پھوٹی اور عہد عہد کے نعرے بلند ہوئے، اور بعد ازاں خدا کی عبادت کے لیے مساجد کا قیام پوری دنیا میں شروع ہوا۔ خدا کے گھر کی تعمیر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے تمام وعدے اسلام کی شاندار تبلیغ کے ساتھ پورے ہوئے اور دنیا میں چاروں طرف مساجد سے اللہ اکبر کی صدا اسلام کی فتح و نصرت کی نوید ٹھہری۔ گویا کہ منافقین نے مسجد ضرار کی تعمیر سے سوچا کہ وہ بھی کامیاب ہو جائیں گے، مگر خدا کے کام نرالے ہیں۔ وہ کبھی بھی دشمنان اسلام مساجد کو شہید کر کے یا اس جیسی کوئی اور مسجد تعمیر کر کے کامیاب نہ ہو سکے۔ قابل احترام صدر مجلس، تاریخ آج 1500 سال کے بعد اپنے آپ کو پھر دہرا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے مسیح مہدی علیہ السلام کی جماعت کو بعض مقامات میں ویسی ہی تکالیف دی جا رہی ہیں جن کا موازنہ مشرکین مکہ کے مسلمانوں کے مظالم سے کیا جا سکتا ہے۔ 1984 میں جب پاکستان میں حکومت نے اپنے ظالمانہ آرڈیننس کے ساتھ احمدیوں پر مساجد کے دروازے بند کرنے شروع کیے اور مساجد کو شہید کرنا شروع کیا تو حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے عالمی جماعت احمدیہ کو حوصلہ دیا اور تعمیر مساجد کے لیے پوری دنیا میں وسیع بنیادوں پر دعاؤں کے ساتھ کام شروع ہوا۔ مگر ایسا نہیں تھا کہ خلافت رابعہ سے پہلے مساجد کی تعمیر کا کام شروع نہیں ہوا، بلکہ مساجد کی تعمیر کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے تضرعات کے ساتھ خدا تعالیٰ سے وہ دعائیں کی تھیں کہ جس کے نتیجہ میں عرصہ 100 سال سے خلافت احمدیہ کے ذریعے یہ عظیم خدمت جاری ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ نے خطبہ جمعہ فرمودہ 10 ستمبر 1982 میں فرمایا، مسجدوں کی تعمیر ایک بہت ہی مقدس فرائض میں سے ہے، لیکن جو مسجدیں ہم بنا رہے ہیں وہ کوئی ایسا واقعہ نہیں جیسا کہ عام طور پر دنیا میں ہوتا ہے۔ ان مسجدوں کے پس منظر میں لمبی قربانیوں کی تاریخ ہے۔ یہ کچھ امیر لوگوں کی وقتی کوشش یا جذباتی قربانیوں کا نتیجہ نہیں، اور نہ ہی کچھ ایسے لوگوں کی جن کو خدا نے زیادہ دولت بخشی ہو اور وہ نہ جانتے ہوں کہ کہاں خرچ کرنی ہے، بلکہ خصوصاً ان مساجد کے پیچھے تو ایک بہت ہی لمبی، گہری، مسلسل قربانیوں کی تاریخ ہے۔ خطبات طاہر جلد اول صفحہ 136۔ معزز سامعین کرام، ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی خلافت میں جاری مساجد کی تعمیر کے منصوبہ جات کو موجودہ خلافت کے دور میں ایک مہمیز ملتی ہے، اور دنیا کے طول و عرض میں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے اتنی تعداد میں مساجد کا افتتاح فرمایا جس کی نظیر نہیں ملتی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز فرماتے ہیں،
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد ہمیں ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جہاں تم جماعت کی ترقی چاہتے ہو وہاں مسجد کی تعمیر کرو۔ الفاظ میرے ہیں، کم و بیش مفہوم یہی ہے۔ تو اگر اس سوچ کے ساتھ مسجدیں بنائیں گے کہ آج اسلام کا نام روشن کرنے کے لیے اور آج اسلام کی پیغام دنیا میں پھیلانے کے لیے ہم نے ہی قربانیاں کرنی ہیں اور کوشش کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی مدد فرمائے گا، ہمیشہ فرماتا ہے اور فرماتا رہا ہے، اور اس وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب پانے والے بھی ہوں گے۔ اس کے فضل کے نظارے بھی ہم دیکھیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا صرف جوش دلانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ ایک درد تھا، ایک جوش تھا کہ دنیا میں اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے اور اسلام کی خوبصورت تعلیم پھیلانے کے لیے مساجد کی تعمیر کی جائے۔ جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا، آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہندوستان میں مسجد تعمیر نہ کرو یا فلاں علاقے میں نہ کرو، بلکہ ہر جگہ مسجد تعمیر کرنے کا آپ نے اظہار فرمایا تھا۔ حالانکہ اس وقت بھی ہندوستان میں مسجدیں بنائی جا رہی تھیں اور آج بھی بنائی جا رہی ہیں، لیکن یہ جو مسجدیں جماعت احمدیہ کے علاوہ کہیں بنائی جاتی ہیں یا موجود ہیں، یہ وہ مسجدیں ہیں جو اس زمانہ کے امام کا انکار کرنے والوں کی ہیں اور انکار کرنے والوں کی طرف سے بنائی جا رہی ہیں، تقویٰ پر بنیاد رکھتے ہوئے نہیں بنائی جا رہی ہوتیں۔ یہ اس لیے بنائی جا رہی تھیں اور بنائی جا رہی ہیں کہ فلاں فرقے کی مسجد اتنی خوبصورت ہے اور اتنی بڑی ہے، ہم نے بھی اس سے بہتر مسجد بنانی ہے۔ لیکن جماعت احمدیہ کی جو مسجد بنتی ہے وہ نہ تو دنیا دکھاوے کے لیے بنتی ہے اور نہ ہی دنیا دکھاوے کے لیے بننی چاہیے، وہ تو قربانیاں کرتے ہوئے قربانیاں کرنے والوں کی طرف سے بنائی جانے والی ہوتی ہیں، اور اس تصور، اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کی جاتی ہیں اور کی جانی چاہیے کہ اے اللہ اسے قبول فرما لے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کو آباد کرنے والے بھی ہوں، آمین۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 16 جون 2006۔ معزز سامعین کرام، اب خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ دنیا کے کونے میں مساجد کی تعمیر کا عزم لیے ہوئے ہے، تاکہ دنیا کو خدائے واحد و یگانہ کی عبادت کے لیے بلایا جائے اور اس طرح خدا تعالیٰ کی بادشاہت دنیا میں قائم ہو جائے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز فرماتے ہیں، جماعت احمدیہ کی مساجد کا شمار ان مساجد میں سے نہیں ہوتا جو وقتی جوش اور جذبے کے تحت بنائی جا رہی ہوتی ہیں اور صرف مسجدوں کی ظاہری خوبصورتی کی طرف توجہ ہوتی ہے، نہ کہ اس کی باطنی اور اندرونی حسن کی طرف۔ ہماری مساجد وہ نہیں بلکہ جماعت احمدیہ کی مساجد کا حسن تو ان کے نمازیوں سے ہوتا ہے، ان میں عبادت کرنے والے لوگوں سے ہوتا ہے۔ ہماری مساجد کی بنیادیں تو ان دعاؤں کے ساتھ اٹھائی جاتی ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خدا کی گھر کی بنیادیں اٹھاتے ہوئے کی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عنقریب ایسا زمانہ آئے گا کہ نام کے سوا اسلام کا کچھ باقی نہ رہے گا، الفاظ کے سوا قرآن کا کچھ باقی نہ رہے گا۔ اس زمانے کے لوگوں کی مسجدیں بظاہر تو آباد نظر آئیں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی۔ ان کے علماء آسمان کے نیچے بسنے والی مخلوق میں سے بدترین مخلوق ہوں گے، انہی میں سے فتنے اٹھیں گے اور انہی میں لوٹ جائیں گے۔ مشکوٰۃ المصابیح کتاب العلم۔ اس طرح آپ نے ایک اور موقع پر مسجد کے مقام کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، ہماری نئی مساجد بھی تعمیر ہوتی ہیں اور دنیا میں جماعت احمدیہ کی کئی پرانی مساجد بھی پھیلی ہوئی ہیں جن کی تعمیر پر 50 سال یا 100 سال پورے ہو چکے ہیں۔ مساجد کی اہمیت ان کے 50 سال یا 100 سال پورا ہونے سے نہیں، مساجد کی اہمیت اور ان کی خوبصورتی ان کو آباد کرنے کے لیے آنے والے لوگوں سے ہے جو اللہ تعالیٰ کا تقویٰ رکھتے ہیں اور تقویٰ رکھتے ہوئے مساجد میں آ کر 5 وقت اس کو رونق دیتے ہیں۔ مساجد کے مقام اور اس کی اہمیت کے بارے میں ہمیں قرآن اور احادیث میں بڑی رہنمائی ملتی ہے، اور ایک احمدی کی یہی شان ہے اور پہچان ہے کہ ہمیشہ مسجد کے اس مقام کو پہچانیں جس کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت فرمائی ہے۔ سامعین کرام، اب میں بیلجیم میں جو موجودہ مشن ہاؤسز ہیں، مسجد ہیں، اس کا اختصار کے ساتھ ذکر کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے ہمارا مشن ہاؤس بیت السلام حضرت خلیفۃ المسیح الرابع کے دور میں مرکز نے خرید کے دیا تھا۔ اس وقت جماعت کے پاس کوئی جو ہے اپنی جگہ نہیں تھی، اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب جماعت کے پاس مشن ہاؤس آیا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ ترقی کے اندر بہت اضافہ ہوا ہے اور ابھی بھی ہو رہا ہے الحمدللہ۔ 2008 میں حضور نے مجلس انصار اللہ کے اہتمام میں فرمایا تھا، آپ لوگ اب اپنی مسجد کے لیے اب تیزی سے کوشش کریں، کوئی نہ کوئی جگہ ڈھونڈیں، اور الحمدللہ مسجد کمیٹی نے بڑی
جو ہے کوشش سے مختلف جگہیں تلاش کیں، اور اس کے بعد اکل میں ان کو ایک پرانا گراج، ایک کروسری تھی جو ملی، اور وہ پھر حضور کی خدمت میں بتایا گیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ حضور نے بڑی سعادت بخشی اور خود جو ہے اس جگہ کو دیکھنے آئے، اس کو پوری طرح سے اس کے ساتھ جو مربی ہاؤس ہے، اس کی بیسمنٹ ہے، وہاں پہ سارا جا کے انہوں نے دیکھا۔ اس کا ایک بڑا پیارا واقعہ ہے کہ حضور نے ایک ممبر کو بلا کے پوچھا کہ بلکہ بتایا کہ آپ بتا رہے تھے کہ یہ تو اتنی خوبصورت نہیں ہے، مگر یہ تو جگہ بہت خوبصورت ہے، اور حضور کے پیارے الفاظ کو دیکھیں کس طرح سے پورا ہوتے ہیں کہ جب مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی تو وہاں کے میئر نے خود کہا کہ یہ ہماری کمیون کا، ہمارے تاج کا آخری ہیرا ہے، الحمدللہ۔ اور مسجد کیا 2010 کے اندر حضور نے اس کا سنگ بنیاد رکھا، اور ذرائع شفقت حضور نے اس مسجد کا نام بیت المجیب جو ہے دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد کے بننے کے بعد یہاں پہ تبلیغ میں، تربیت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا، اور اگر ہم ریسنٹ جو ہے جو ہماری تبلیغ کے حساب سے دیکھیں یا پھر جو بیتیں دیکھیں تو وہ سب سے زیادہ اس جماعت میں اس مسجد کی بدولت ہو رہی ہیں، الحمدللہ۔ اور اس کے ساتھ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ یہ مسجد کا سارا سلسلہ بہت آسان نہیں تھا، اس وقت مخالفت بھی ہوئی ہے، اس وقت جو ہے ولامس بلنگ والے اپنے جو ہیں مین جو چیئرمین ہیں ان کے ساتھ وہاں پہ احتجاج کے بھی لیے آئے تھے، مگر ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ بہت زیادہ جو ہمسائے تھے انہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، اور اس کے بعد ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے ساتھ جب مسجد تعمیر ہوئی ہے، اس کے بعد جو کرونا کے بعد حکومت سے اجازت سے وہاں پہ ویکسینیشن سینٹر جو ہے وہ حکومت نے دیا، تو ایک طرف سے جہاں پہ یہ سیاسی لوگ کوشش کر رہے تھے کہ مسجد نہ بنائی جائے یا وہاں پہ لوگ نہ آئیں، وہاں پہ حکومت نے خود ایک ادارہ ایسا بنایا جہاں پہ تعلیم تربیت کا بھی جو ہے اور تعلیم کا بھی جو ہے تبلیغ کا بھی ہمارے لیے ذریعہ بنا، اور لوگوں نے وہاں پہ آ کے بہت خوشی سے وہاں پہ ویکسینیشن کروائی، اور ہمسایوں سے بھی پوچھا جو رپورٹس میں اور باقی چیزوں میں آیا، اور بہت انہوں نے اس کا خوشی کا اظہار کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ویسٹ فلاندرن میں بہت لمبے عرصہ تک جماعت کے پاس کوئی اپنی جگہ نہیں تھی، مختلف نماز سینٹر تھے، کئی جو ہے ہمارے احمدی حضرات تھے جنہوں نے جماعت کو ایک کمرہ نماز سینٹر کے طور پہ دیا ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے ہمیں وہاں پہ بھی ایک مسجد، ایک جگہ لینے کی جو ہے توفیق دی ہے، جس کا حضور نے ذرائع شفقت بیت العافیت نام رکھا ہے، اور وہاں پہ بھی مربی ہاؤس ہے، مسجد ہے، اور کیا نام ہے اللہ کے فضل کے ساتھ اس کا کام جاری ہے، اور مربی سلسلہ بھی جو ہیں وہاں پہ ان کی بھی تقرری ہو گئی ہے۔ ہم اگر براواں سے باہر نکلیں، لمبر کی طرف جائیں، تو وہاں پہ یہ بڑا غور سے سننے والی بات ہے، خاص طور پہ یہ جو ہمارے یہاں پہ ینگسٹرز بیٹھے ہیں، کہ ہاسڑ کے اندر شروع کے اندر ایک گراج تھا جس کے اندر ایک نماز سینٹر میں لوگ نماز پڑھتے تھے، وہاں نہ ٹوائلٹ تھا، نہ ہیٹنگ تھی، اور نہ کیا نام ہے وضو کی جگہ تھی، اور وہاں پہ نماز ادا کی جاتی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ہم فضل دیکھتے ہیں کہ جماعت نے وہاں پہ ایک گھر خریدا جس کے اندر پیچھے گارڈن بھی تھا، لجنہ کے لیے بھی علیحدہ جگہ تھی، اور ایک مربی ہاؤس تھا۔ اور اس کے بعد تھوڑے ہی عرصے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خاص فضلوں سے 2016 کے اندر الکن میں اللہ تعالیٰ نے جماعت کو ایک بہت بڑی جگہ عطا کی، جس کے اندر بہت بڑا گارڈن، بہت بڑی پارکنگ، مربی ہاؤس اور بہت کھلی جگہ ہے، تو اس کا نام حضور نے ذرائع شفقت بیت الرحیم دیا ہے، اور 2018 میں حضور جب اس کی اوپننگ کے لیے آئے تو اس کی بہت تعریف کی، اس جگہ کو بہت پسند فرمایا، الحمدللہ۔ اگر ہم اس کے ساتھ ساتھ آگے انٹراپن کی طرف چلے جائیں تو وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ شروع میں ہمارے کئی مخلص احمدی تھے جن کے گھر کے اندر انہوں نے ایک کمرہ دیا ہوا تھا، اور وہاں پہ نماز ادا کی جاتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے وہاں پہ بھی ایک جگہ خریدی گئی، وہ بھی تھوڑے سے عرصہ کے اندر چھوٹی ہو گئی، اور اس کے بعد پھر ایک بہت بڑی جگہ جو بالکل سٹی سینٹر کے اندر ہے، جو پرانا بینک تھا، اللہ تعالیٰ نے جماعت کو عطا کی، اور اس کے اندر جو ہے جو ہے مردوں کی جگہ ہے، لجنہ کے لیے جگہ ہے، مربی ہاؤس ہے، اور اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی چھوٹی ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہم لمبر کے لیج کے ریجن میں جائیں تو بہت لمبا عرصہ تک وہاں پہ بھی جماعت کے پاس اپنی کوئی جگہ نہیں تھی۔ شروع کے اندر وہاں پہ بھی ایک مخلص احمدی کے گھر انہوں نے ایک کمرہ دیا ہوا تھا نماز سینٹر کے طور پہ۔ اس کے تھوڑے عرصے کے بعد جب زیادہ جگہ چاہیے تھی تو ایک گراج کے اندر انہوں نے جگہ لی جہاں پہ نماز سینٹر تھا، نمازیں ہوتی تھیں۔ اس کے بعد جب وہ جگہ بھی چھوٹی ہو گئی تو ہمارے ایک احمدی نے اپنے گھر میں اپنا پورا گراؤنڈ فلور
اللہ تعالیٰ کے خاص فضلوں سے اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے جو انہوں نے بہت لمبا عرصہ تک جماعت کو دیا ہے، اور وہاں پہ نماز سینٹر ہوا ہے، کلاسز ہوئی ہیں، ساری وہاں پہ پروگرام ہوتے تھے. اور اب اللہ تعالیٰ کے نے جماعت کو ایک بہت بڑی جگہ لیج کے سٹی سینٹر میں عطا کی ہے جو 5000 اسکوائر میٹر سے زیادہ ہے، اور حضور نے اس کا نام ذرائع شفقت بیت الرحمان رکھا ہے. اور اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑا حصہ جو ایک گھر تھا اس کی رینوویشن الحمدللہ مکمل ہے. وہاں پہ نماز سینٹر ہے، مسجد ہے، مشن ہاؤس وہ لائبریری ہے، آفیسز ہیں، مربی ہاؤس ہے. اور اس کی بھی ایک بات میں بتا دوں، میری ابھی ریسنٹلی ایک وہاں پہ ممبر سے بات ہو رہی تھی، وہ بتا رہے تھے کہ پہلے جو ہیں وہ 2 نماز سینٹر میں 2 نماز جو ہے بعد جماعت ہوا کرتی تھی. اب اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے ساتھ 5 وقتہ جو ہے نماز با جماعت ہو رہی ہے، اور پہلے سے حاضری ڈبل ہو گئی ہے الحمدللہ. اسی طرح انٹرپن ریجن میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بھی ایک مخلص احمدی نے اپنا گھر ایک لمبے عرصے تک اس کا ایک حصہ نماز سینٹر کے طور پہ دیا تھا، اور وہاں پہ بھی بہت ضرورت تھی تربیت کی، خاص طور پہ بچوں کے لیے، اور باقی اور جگہ بہت چھوٹی ہو گئی تھی. وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے جماعت کو ایک بہت خوبصورت بلڈنگ لیڈ کے سٹی سینٹر میں دی ہے، جس کا نام حضور نے ذرائع شفقت بیت النور رکھا ہے. اس کی بھی رینوویشن چل رہی ہے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے ساتھ، اور جلد وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گی. یہ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں بڑا ضروری ہے کہ مسجد جو ہے، جس طرح حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کہیں پہ بھی آپ نے ترقی کرنی ہے تو آپ کے پاس اپنا سینٹر ہو، اپنی جگہ ہو. اگر ہم تھوڑا ہی عرصہ پیچھے جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جماعت کے پاس ایک مربی سلسلہ ہوا کرتے تھے. کبھی وہ ہاسٹ ہوتے تھے، کبھی انٹریپن ہوتے تھے، کبھی لیج ہوتے تھے. اور اب اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے ہر ریجن میں ہمارے پاس ایک مربی سلسلہ ہیں. جتنے ماشاءاللہ سے جماعت کے پاس پراپرٹیز ہیں وہاں پہ ایک مربی سلسلہ ہیں، اور یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ہماری اولاد نسلوں کے لیے ضروری ہیں. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ تربیت کے لحاظ سے آج جو دنیا کے حالات ہیں، LGBT کے مسائل ہیں، ڈرگس کے مسائل ہیں، سگریٹ نوشی کے مسائل ہیں، اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اور اب خود جو ہے وہ مسجد میں آئیں اور ان چیزوں سے بچیں. اب ان سب جگہوں کی خریداری میں جماعت احمدیہ بیلجیم کے انصار، خدام، لجنہ، ناصرات، اطفال اور چھوٹے بچوں سب کی مالی قربانیاں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا عطا فرمائے اور مالی قربانیوں کو اپنے فضل سے قبول فرمائے. فرماتے ہوئے پہلے سے بڑھ کر مالی قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرماتا چلا جائے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ہماری اولادوں اور نسلوں کو خلافت کے ساتھ وابستہ رہتے ہوئے مساجد بنانے اور ان کے اغراض و مقاصد کو سمجھتے ہوئے اور ان پر عمل کرتے ہوئے ان مساجد کو آباد کرنے اور آباد رکھنے کی توفیق عطا فرماتا چلا جائے. آمین. اور مساجد کے قیام کا جذبے کو قائم و دائم رکھے اور اس میں برکت عطا فرمائے. یہ مساجد نہ صرف ہمارے تزکیہ نفس کا باعث ہوں، بلکہ ان کے ذریعے ہم اسلام اور احمدیت کا پیغام تمام لوگوں تک پہنچانے والے ہوں. آمین ثم آمین. آخر دعوانا الحمدللہ. جزاکم اللہ. اسفر خان صاحب.